محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کا کمشنر ممانی کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا تھا۔ نمرہ نے چائے رکھی تو چھلک گئی۔ کمشنر صاف کرنے لگا۔ اس کی نظر نمرہ کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ نمرہ کے خوفزدہ چہرے پر نظر ڈال کر اس نے اعلان کیا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممانی نے گھبرا کر کہا، یہ تو ہماری نوکرانی ہے۔ کمشنر نے مسکرا کر نمرہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، آج کی صبح اس گھر کے لیے کوئی عام صبح نہیں تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی گھر میں ایک عجیب سی ہلچل اور بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ممانی کی تیز اور غصے سے بھری آوازیں پورے گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ کبھی ایک کمرے میں جاتی اور کبھی دوسرے کمرے میں، اور ہر کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کے لیے آج ایک بہت بڑا رشتہ آ رہا تھا۔ شہر کا نیا کمشنر خود چل کر ان کے گھر آ رہا تھا۔ اس لیے ممانی چاہتی تھیں کہ گھر کا ہر کونا چمک رہا ہو اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی ہو۔ ان سب تیاریوں اور شور شرابے کے بیچ نمرہ کچن کے ایک بہت ہی تاریک اور گرم کونے میں کھڑی مسلسل کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ چولہے کی گرمی سے سرخ ہو چکا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف چمک رہی تھی۔ نمرہ اس گھر کی کوئی عام فرد نہیں تھی، بلکہ وہ اس گھر کی وہ بدقسمت لڑکی تھی جس کے ماں باپ اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یتیم ہونے کے بعد اس کی ممانی نے اسے اپنے گھر میں تو رکھ لیا تھا، لیکن اسے کبھی بیٹیوں والا پیار اور عزت نہیں دی، بلکہ اسے گھر کی ایک ادنا سی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ آج صبح بھی ممانی نے اسے اندھیرے ہی سے بستر سے اٹھا کر کچن میں دھکیل دیا تھا اور بہت سخت لہجے میں دھمکی دی تھی کہ جب تک مہمان گھر میں موجود رہیں وہ کچن سے باہر قدم نہ رکھے۔ ممانی کے خیال میں نمرہ ایک بدصورت اور منحوس لڑکی تھی جس کا مہمانوں کے سامنے آنا ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے برا ثابت ہو سکتا تھا۔ نمرہ کچن میں سبزیاں کاٹ رہی تھی اور اس کا دل کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہر وقت اسی خوف میں رہتی تھی کہ کہیں اس سے کوئی چھوٹی سی غلطی نہ ہو جائے اور ممانی اسے مارنا شروع نہ کر دیں۔ کام کرتے کرتے اچانک اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہاتھ کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک بہت بری طرح جلا ہوا تھا اور اس پر جلے ہوئے گوشت کے بہت گہرے اور بدنما نشان موجود تھے۔ یہ ہاتھ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا، کیونکہ ممانی روزانہ اسے اسی جلے ہوئے ہاتھ کا طعنہ دے کر رلاتی تھی۔ نمرہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی میں اتنی تکلیفیں کیوں لکھی گئی ہیں۔ وہ بس خاموشی سے روتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ کبھی تو اس کی زندگی میں کوئی ایسا دن آئے گا جب کوئی اس سے بھی پیار کرے گا۔ دوسری طرف ممانی کی بیٹی اپنے خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں بہت مہنگے کپڑے پہن کر اور بہت سارا میک اپ کر کے بیٹھی تھی۔ اسے اپنے خوبصورت ہونے پر بہت زیادہ غرور تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ کمشنر اسے دیکھتے ہی پسند کر لے گا اور وہ اس شہر کی سب سے طاقتور عورت بن جائے گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر اچانک باہر سڑک پر بڑی بڑی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں، جس سے گھر کے سب لوگوں کے دل اور بھی تیزی سے دھڑکنے لگے۔ ممانی خوشی سے پاگل ہوتی ہوئی بھاگ کر مرکزی دروازے کی طرف گئی اور بہت ہی میٹھی اور جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کمشنر کا استقبال کیا۔ کمشنر ایک بہت ہی رعبدار، لمبا چوڑا اور سنجیدہ انسان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور خاموشی تھی۔ وہ گھر کے اندر آیا اور ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے سب سے قیمتی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ممانی نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور اس کی اچھی عادتوں کی جھوٹی تعریفیں شروع کر دیں تاکہ کمشنر ان کی باتوں میں آ جائے۔ کمشنر خاموشی سے سب سن رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اسے
ان باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اسی دوران ممانی کو اچانک یاد آیا کہ مہمانوں کے لیے خاص طور پر بنائی گئی چائے تو ابھی تک نہیں آئی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو یاد آیا کہ جو نوکرانی مہمانوں کو چائے دیتی ہے وہ تو آج چھٹی پر گئی ہے۔ یہ سوچ کر ممانی کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا، لیکن وہ اتنے بڑے مہمان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے غصے کو پیا اور جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ کچن میں جا کر انہوں نے نمرا کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ نمرا کے منہ سے درد کی ہلکی سی آواز نکل گئی۔ ممانی نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ جلدی سے چائے کی ٹرے اٹھا اور باہر ڈرائنگ روم میں لے کر جا، اور کان کھول کر سن لے، اگر تو نے مہمان کے سامنے کوئی بھی بے وقوفی کی یا چائے گرائی تو میں تیری وہ حالت کروں گی کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ نمرا یہ سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنے بڑے اور امیر لوگوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ تو سارا دن کچن کے اندھیرے میں چھپی رہتی تھی۔ اس کے ہاتھ دن بھر کے کام سے پہلے ہی تھک کر درد کر رہے تھے، اور اب ڈر کی وجہ سے وہ بری طرح کانپنے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بھاری ٹرے اٹھائی جس میں گرم چائے کے کپ رکھے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کی طرف چلنے لگی۔ اس کے قدم اتنے بھاری ہو رہے تھے جیسے اس کے پاؤں میں لوہا باندھ دیا گیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی، اس نے سامنے بیٹھے ہوئے اس رعبدار افسر کو دیکھا۔ نمرا نے جلدی سے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ وہ بس چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ چائے میز پر رکھے اور بھاگ کر واپس کچن میں چلی جائے، لیکن وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی اور ممانی اسے اتنے غصے سے گھور رہی تھی کہ جیسے ہی وہ چلتے ہوئے میز کے بالکل پاس پہنچی تو اس کا پاؤں نیچے بچھے ہوئے قالین کے کنارے سے بری طرح الجھ گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ بھاری ٹرے پھسلنے لگی۔ نمرا نے خود کو اور ٹرے کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنا توازن ٹھیک نہ رکھ سکی اور چائے کا کپ ٹرے سے گر گیا۔ گرم چائے کی دھار سیدھی میز پر اور کمشنر کے مہنگے کپڑوں کے بالکل قریب جا گری۔ یہ دیکھتے ہی پورے ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ کسی کی سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ممانی غصے سے پاگل ہو گئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے ایک پاگل انسان کی طرح اٹھ کر تیزی سے نمرا کی طرف بھاگیں۔ ممانی نے اپنا بھاری ہاتھ پوری طاقت سے ہوا میں اٹھایا تاکہ وہ نمرا کے چہرے پر ایک بہت زوردار تھپڑ مار سکیں۔ نمرا نے ڈر کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور خود کو مار سے بچانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے بالکل آگے کر لیا۔ یہ وہی دایاں ہاتھ تھا جو بہت بری طرح جلا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ طعنے سنتی تھی۔ وہ مار کھانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی اور اس کے دل میں موت کا خوف بیٹھ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ممانی کا ہاتھ نمرا کے چہرے تک پہنچتا، اچانک ایک بہت مضبوط اور لوہے جیسے ہاتھ نے ممانی کا بازو ہوا میں ہی سختی سے پکڑ لیا۔ یہ کمشنر کا ہاتھ تھا جو کرسی سے بجلی کی تیزی سے اٹھا تھا۔ کمشنر نے ممانی کا ہاتھ روکا اور انہیں بہت سختی سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ممانی حیرت اور گھبراہٹ سے پیچھے ہٹی اور ڈرتے ہوئے بولی کہ سر، آپ اس منحوس لڑکی کو کیوں بچا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی جاہل اور گوار اور نوکرانی ہے۔ اس نے آپ کے کپڑے خراب کر دیے۔ میں اسے ابھی بہت سخت سزا دوں گی تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے۔ کمشنر نے ممانی کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا رخ میز کی طرف کیا اور خود ہی جھک کر چائے کے داغ کو صاف کرنے لگا، لیکن جب وہ میز صاف کر رہا تھا تو اچانک اس کی نظر نمرا کے اس جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی جو اس نے ابھی تک ڈر کے مارے اپنے چہرے کے آگے کیا ہوا تھا۔ کمشنر کی آنکھیں جیسے ہی اس جلے ہوئے ہاتھ پر جم گئیں۔
اس کا ہاتھ جو میز صاف کر رہا تھا وہ اچانک رک گیا۔ وہ یوں بت بنا کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو، اور وہ اس جلے ہوئے اور بدصورت سمجھے جانے والے ہاتھ کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اچانک بدلنے لگا۔ وہ غصہ جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر تھا وہ بالکل غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک عجیب سی حیرانی اور ایک بہت بڑے گہرے دکھ نے لے لی۔ وہ کئی لمحوں تک بالکل خاموش کھڑا اس ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا بڑا افسر ایک معمولی نکرانے کی بدصورت ہاتھ کو کیوں گھور رہا ہے۔ پھر کمشنر نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا، اور اس کی نظریں نمرا کے ڈرے ہوئے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ نمرا ابھی تک ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو مسلسل گر کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کمشنر کی آنکھوں میں ایک ایسا عجیب سا درد تھا جو وہاں موجود کوئی بھی شخص سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اچانک اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نمرا کے اس جلے ہوئے ہاتھ کو بہت ہی پیار اور بہت زیادہ عزت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ نمرا کے پورے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کا اتنا پیار بھرا اور نرم لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے اس بدصورت ہاتھ کو اتنے پیار سے کیوں چھو رہا ہے۔ مومانی نے جب یہ سب دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ غصے اور صدمے سے چیخ کر بولی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نوکرانی کے ہاتھ کو کیوں چھو رہے ہیں؟ یہ تو ایک غریب اور بدصورت لڑکی ہے، یہ تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے۔ کمشنر نے مومانی کی طرف اپنا چہرہ موڑا اور ان کی طرف اتنے غصے اور اتنی نفرت سے دیکھا کہ مومانی ڈر کر بالکل چپ ہو گئے۔ پھر کمشنر نے دوبارہ نمرا کی آنکھوں میں دیکھا جو آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ اس نے نمرا کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑا، اور اس بڑے سے کمرے میں سب کے سامنے بہت ہی اونچی اور رعبدار آواز میں ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ کمشنر نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مومانی اور ان کی بیٹی پر جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی۔ وہ دونوں حیرت سے منہ کھولے کمشنر کو دیکھنے لگی۔ مومانی نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ ایک نوکرانی ہے، آپ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ اس جیسی ان پڑھ اور غریب لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے گھر کی جوتی کے برابر ہے۔ کمشنر کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نمرا کے ہاتھ کو پیار سے تھامے رکھا اور مومانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ تمہارے لیے صرف ایک نوکرانی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ بہت خاص ہے۔ آج سے یہ میری زندگی کی ساتھی ہے اور میں اسی سے نکاح کروں گا۔ کمشنر کے ان الفاظ نے نمرا کے دل کی دھڑکن کو روک سا دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کوئی انسان اس کی اتنی عزت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ساری زندگی صرف تانے اور گالیاں سنتی آئی تھی۔ مومانی نے روتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے تھے اور ہماری نوکرانی کو لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ کمشنر نے جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور کسی کو کال کی۔ اس نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ ابھی اسی وقت ایک مولوی صاحب کو اور نکاح کے کاغذات لے کر اس گھر میں پہنچو۔ مومانی اور ان کی بیٹی غصے سے رو رہی تھی اور کمشنر کی منتیں کر رہی تھی، لیکن کمشنر نے کسی ایک کی بھی ایک بات نہ سنی۔ وہ نمرا کے پاس کھڑا رہا اور اسے اپنے وجود سے ایک تحفظ کا احساس دلاتا رہا۔ نمرا ابھی تک صدمے میں تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے۔ تھوڑی ہی دیر میں کمشنر کے لوگ مولوی صاحب کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ جو گھر خوشیوں سے بھرا تھا، وہاں اب مومانی اور ان کی بیٹی
کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمشنر نے مولوی صاحب کو جلدی سے نکاح پڑھانے کا کہا۔ ممانی نے آخری کوشش کرتے ہوئے نمرہ کو گالی دی اور کہا کہ تو نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن کمشنر نے سختی سے ممانی کو پیچھے ہٹنے کا کہا اور مولوی صاحب نے نکاح کے بول پڑھانے شروع کیے۔ نمرہ کو بھی اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے یہ نکاح قبول ہے تو اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ روتی ہوئی خاموش رہی۔ کمشنر نے بہت پیار سے اسے کہا کہ ڈرو مت، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، جواب دو۔ نمرہ نے روتے ہوئے حامی بھر لی اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، کمشنر نے نمرہ کا وہی جلا ہوا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ممانی اور ان کی بیٹی حسد اور غصے سے جل رہی تھی۔ کمشنر نے نمرہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ نمرہ نے اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہی اس گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے برے دن گزارے تھے۔ کمشنر اس کا ہاتھ تھامے اسے پورے وقار کے ساتھ گھر سے باہر لے آیا اور اپنی شاندار گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ نمرہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی مسلسل رو رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں بھی کوئی خوف نہیں تھا، اور وہ اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی اور ایک نامعلوم منزل کی طرف سفر کر رہی تھی جہاں اس کے ساتھ ایک ایسا محافظ تھا جو اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اور یوں نمرہ کی زندگی کا ایک نیا اور انوکھا سفر شروع ہو گیا، جس میں اس کا جلا ہوا ہاتھ اس کی بدصورتی نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ عمران کی شاندار گاڑی جب ایک بہت بڑے اور خوبصورت گھر کے سامنے رکی تو نمرہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کلثوم ممانی کے اس ظالم قید خانے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کے اتنے زیادہ سال روتے اور ڈرتے ہوئے گزارے تھے۔ عمران گاڑی سے اترا اور اس نے خود آگے بڑھ کر نمرہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نمرہ ابھی تک اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھی اور اس کا سارا جسم ڈر اور صدمے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی تو سامنے ایک محل جیسا خوبصورت گھر تھا۔ عمران نے بہت پیار اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر کے سارے نوکر دروازے پر لائن بنا کر کھڑے تھے۔ عمران نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا کہ آج سے یہ نمرہ اس گھر کی مالکن ہے اور سب کو اس کی ہر ایک بات ماننی ہوگی۔ نمرہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں پھر سے گرم آنسو آ گئے۔ اس نے ساری زندگی صرف نوکروں والی ذلت بھری زندگی گزاری تھی اور آج کوئی انسان اسے اتنے بڑے گھر کی مالکن بنا رہا تھا۔ عمران اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑے گھر میں لے گیا اور نرمی سے کہا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم آرام کرو۔ نمرہ ساری رات سو نہیں سکی، وہ بار بار روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا خواب دیکھ رہی ہے اور صبح ہوتے ہی کلثوم ممانی اسے ڈانٹ کر اور مار کر جگا دیں گی۔ اگلی صبح جب نمرہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے پرانی اور مجبوری کی عادت کے مطابق جلدی سے بستر سے اٹھی اور صفائی کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے دماغ میں یہی ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر اس نے کام نہ کیا تو اسے مار پڑے گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر آئی تو عمران بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب نمرہ کو یوں پریشان اور ڈرا ہوا دیکھا تو وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، تم اتنی صبح کیا کر رہی ہو؟ نمرہ نے ڈرتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں جھاڑو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے کام کرنا۔ یہ سن کر عمران کی آنکھوں میں شدید دکھ کے آنسو آ گئے۔ اس نے نمرہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، نمرہ، تم اب کسی کی نوکرانی نہیں ہو، تم میری بیوی ہو اور اس گھر میں تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں کی ملکہ ہو۔ نمرہ یہ سن کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ مجھے اتنی عزت کی بالکل عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب بدصورت اور یتیم لڑکی ہوں۔
آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خاموش ہو گیا۔ اس نے نمرہ کے اس جلے ہوئے ہاتھ کو بہت عقیدت سے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ تمہیں صحیح وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بس ابھی تم صرف یہ یاد رکھو کہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ عمران کا رویہ نمرہ کے ساتھ بہت اصرار سا تھا اور وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے نمرہ کے لیے بہت خوبصورت کپڑے منگوائے، اس کے لیے مہنگے ترین ڈاکٹر بلوائے تاکہ اس کے جلے ہوئے ہاتھ کا علاج ہو سکے۔ وہ اسے ہر وہ خوشی دینا چاہتا تھا جو کلثوم مومانی نے اس سے چھین لی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نمرہ سے ایک عجیب سا فاصلہ بھی رکھتا تھا۔ وہ اس کی عزت اتنی زیادہ کرتا تھا کہ نمرہ کو حیرت ہوتی، اور وہ اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے کبھی کوئی حکم دیتا تھا۔ نمرہ اکثر اکیلے میں سوچتی تھی کہ عمران نے اس جیسی لڑکی سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا وہ اس پر کوئی ترس کھا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی وجہ ہے؟ جب بھی وہ عمران سے پوچھنے کی کوشش کرتی، عمران مسکرا کر بات ٹال دیتا اور کہتا، جب صحیح وقت آئے گا تو میں تمہیں خود سب کچھ بتا دوں گا۔ نمرہ نے بھی پھر ضد کرنا چھوڑ دی اور خاموشی سے عمران کی اس عزت اور پیار کو محسوس کرنے لگی جو اسے زندگی میں پہلی بار مل رہا تھا۔ دوسری طرف کلثوم مومانی کے گھر پر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی۔ جس دن عمران نمرہ کو لے کر گیا، اسی دن سے مومانی کا سارا غرور اور ان کی ساری خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں، اور وہ جس کمشنر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی وہ ان کی نکرانی کو بہا کر لے گیا تھا۔ اس صدمے سے وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے گھر پر پولیس کا بہت بڑا چھاپا پڑ گیا۔ پولیس نے آ کر کلثوم مومانی کو بتایا کہ ان کے خلاف فراڈ اور دھوکے بازی کا بہت بڑا کیس درج ہوا ہے۔ یہ کیس عمران نے کھلوایا تھا۔ عمران نے اپنی پاور کے ذریعے اور اپنے بڑے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے نمرہ کے والد کی ساری جائیداد کی پرانی فائلیں نکلوا لی تھیں۔ اسے اچھی طرح سے معلوم ہو گیا تھا کہ کلثوم مومانی نے نمرہ کے والدین کے مرنے کے بعد ان کی ساری دولت، ان کے بینک بیلنس اور ان کی زمینوں پر جعلی کاغذات بنا کر قبضہ کر لیا تھا، اور اس گھر کی اصل مالکن نمرہ کو ایک ادنیٰ نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ عمران نے یہ کیس اتنی مضبوطی سے بنوایا تھا کہ کلثوم مومانی کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لی اور کلثوم کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پہنا دی۔ کلثوم چیختی رہی، روتی رہی اور پورے محلے کے سامنے ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ ان کی بیٹی جو ہر وقت بہت غرور میں رہتی تھی، وہ بھی دیوار کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی، کیونکہ اس کا وہ رشتہ بھی ٹوٹ چکا تھا جہاں کلثوم مومانی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ محلے والوں کو بھی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کلثوم مومانی نے ایک یتیم بچی کا حق کھایا ہے۔ عمران نے یہ سب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ کلثوم مومانی سے اس ایک ایک آنسو کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو انہوں نے نمرہ کی معصوم آنکھوں سے نکالا تھا۔ وہ درد اور وہ اذیت دینا چاہتا تھا جو انہوں نے اس معصوم بچی کو سالوں تک بلا وجہ دی تھی۔ عمران کا غصہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کلثوم مومانی کو سڑک پر لانا چاہتا تھا تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ یتیموں کا مال کھانے اور ان پر ظلم کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کیس چلتا رہا اور کلثوم مومانی کے سارے بینک اکاؤنٹس حکومت نے بند کر دیے اور ان کا وہ عالیشان گھر بھی سیل کر دیا گیا اور انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ کلثوم مومانی جو کل تک ریشم کے کپڑے پہنتی تھی اور غرور سے زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی، آج وہ سڑک پر دھکے کھا رہی تھی۔ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی۔ ان کے سارے امیر رشتہ داروں نے ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ ان کی اپنی بیٹی بھی انہیں تانے دینے لگی تھی کہ یہ سب ان کے برے کاموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کلثوم مومانی کو اب ہر وقت نمرہ کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آتا جب وہ
اسے کچن میں مارتی تھی اور نمرہ ان کے پاؤں پڑ کر معافی مانگتی تھی۔ انہیں اپنی ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی اور وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ یتیم کی آہ سنتا ہے تو ظالم کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جب کلثوم ممانی کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو ان پر جیل جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا، تو انہوں نے اپنا سارا غرور ختم کر کے نمرہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ نمرہ کا دل بہت نرم ہے اور وہ شاید ان پر ترس کھا کر عمران کو کیس واپس لینے کا کہہ دیں۔ ایک دن صبح کے وقت نمرہ اپنے گھر کے خوبصورت لان میں بیٹھی تھی اور عمران بھی اس کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اچانک باہر دروازے پر بہت شور ہوا۔ چوکیدار نے آ کر عمران کو بتایا کہ ایک عورت آئی ہے، بہت زیادہ مجبور ہے، برے حال میں ہے اور وہ بیگم صاحبہ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ اس نے چوکیدار کو حکم دیا کہ اسے اندر بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ عورت اندر آئی تو نمرہ اسے دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی۔ وہ کلثوم ممانی تھی، لیکن ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر اتنی زیادہ بے بسی تھی کہ کوئی بھی ان پر ترس کھا لیتا۔ کلثوم ممانی نمرہ کو دیکھتے ہی زور زور سے رونے لگی اور بھاگ کر سیدھا نمرہ کے پاؤں میں گر گئی۔ انہوں نے نمرہ کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو نمرہ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں نے تمہارے ماں باپ کی ساری دولت پر قبضہ کیا اور تمہیں اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں، مجھے ان سب کی سزا مل گئی ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، میرا گھر مجھ سے چھن گیا ہے اور اب پولیس مجھے جیل لے جانے والی ہے۔ خدارا مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری ممانی ہوں، مجھے جیل جانے سے بچا لو۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نمرہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مغرور کلثوم ممانی جو کبھی اسے انسان نہیں سمجھتی تھی، آج وہ اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگے گی۔ نمرہ نے جلدی سے کلثوم ممانی کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور انہیں کرسی پر بٹھایا۔ نمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ان کے سارے ظلم ایک لمحے میں بھول گئی، کیونکہ اس کا دل بہت صاف اور محبت کرنے والا تھا۔ اس نے ممانی کو پانی پلایا اور روتے ہوئے کہا، ممانی آپ میرے پاؤں کیوں پکڑ رہی ہیں؟ آپ تو مجھ سے بڑی ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں اس گھر سے آئی تھی۔ میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ کلثوم ممانی نے نمرہ کی یہ باتیں سن کر اور بھی زیادہ رونے لگی۔ انہیں اپنی گھٹیا سوچ پر اتنی زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ نمرہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ تم کتنی اچھی ہو نمرہ، میں نے تمہیں اتنی تکلیفیں دی، تمہارا یہ ہاتھ جلا ہونے کا میں نے ساری زندگی مذاق اڑایا اور تم نے مجھے ایک منٹ میں معاف کر دیا۔ میں کتنی ظالم اور بری عورت ہوں۔ عمران دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کلثوم ممانی کے رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بہت زیادہ غصہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس عورت نے نمرہ کو کتنی اذیت دی ہے۔ نمرہ کلثوم ممانی کو تسلی دینے کے بعد عمران کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، عمران میں جانتی ہوں آپ نے یہ میرے لیے کیا ہے۔ آپ مجھے انصاف دلانا چاہتے تھے اور آپ نے میری خاطر ممانی پر کیس کیا ہے، لیکن عمران میں ان سب کو دل سے معاف کر چکی ہوں۔ مجھے کوئی دولت، کوئی جائیداد نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کا پیار اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ ممانی کو ان کے کیے کی بہت بڑی سزا مل گئی ہے، ان کا سارا غرور ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ سڑک پر آ گئی ہیں۔ خدارا آپ بھی انہیں معاف کر دیں اور ان پر سے یہ کیس واپس لے لیں۔
عمران نے نمرہ کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ایک عجیب سی معصومیت اور سچائی تھی۔ عمران نے غصے سے کہا، نمرہ تم نہیں جانتی اس عورت نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے۔ اس نے تمہارا بچپن چھین لیا، تمہاری ساری خوشیاں چھین لیں اور تمہیں جانوروں کے جیسی زندگی دی۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں یہ جیل کی چکی پیسے اور اسے اپنے ہر ظلم کا حساب دینا پڑے۔ نمرہ نے روتے ہوئے عمران کا ہاتھ اور زور سے پکڑا اور کہا، نہیں عمران، ہم کسی کو تکلیف دے کر خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم بھی ان کے جیسے بن گئے تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ میں نے اپنے دل سے ان کا ہر غصہ اور ہر دکھ نکال دیا ہے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری خاطر انہیں معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے آج تک کچھ بھی نہیں مانگا، آج پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں۔ پلیز عمران، ان پر رحم کریں، ان کی حالت دیکھیں۔ عمران نمرہ کی اس بات پر خاموش ہو گیا۔ وہ نمرہ کی اس معصومیت اور اتنے بڑے دل کو دیکھ کر اندر ہی اندر اس کا اور بھی زیادہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ جو لڑکی اتنے بڑے ظلم سہنے کے بعد بھی اپنے ظالموں کو اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتی۔ عمران نے ایک لمبی سانس لی اور نمرہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نمرہ، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میں یہ کیس واپس لے لوں گا، لیکن صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر نمرہ کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ آ گئی اور اس نے مڑ کر کلثوم ممانی کی طرف دیکھا جو ابھی تک ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ نمرہ نے ان کے پاس جا کر کہا، ممانی آپ روئیں مت، عمران نے آپ کو معاف کر دیا ہے، وہ کیس واپس لے لیں گے، آپ اب آزاد ہیں۔ یہ سن کر کلثوم ممانی نے نمرہ کے ماتھے کو چوما اور اسے بہت ساری دعائیں دیں۔ ان کے دل سے نمرہ کے لیے جو دعائیں نکل رہی تھیں وہ بہت سچی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ نمرہ واقعی ہی ایک فرشتہ ہے۔ آج کلثوم ممانی کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ انسان کی اصل عزت اس کے پیسے یا غرور سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اچھے اخلاق اور اس کے معاف کرنے سے والے دل سے ہوتی ہے۔ نمرہ نے اپنی اچھائی سے اپنے سب سے بڑے دشمن کا دل جیت لیا تھا اور عمران بھی نمرہ کے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش تھا۔ حالانکہ اس کا مقصد کلثوم ممانی کو برباد کرنا تھا، لیکن نمرہ کی محبت اور اس کے معاف کرنے کے عمل نے عمران کا دل بھی نرم کر دیا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ نمرہ جیسی لڑکی کا اس کی زندگی میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ نمرہ کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر اپنے پرانے وقتوں میں کھو گیا اور سوچ رہا تھا کہ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب نمرہ کو وہ سارا سچ بتا دے گا جس کے لیے اس نے اتنے سال انتظار کیا تھا۔ لیکن فی الحال وہ صرف نمرہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی وہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا جو سالوں کے ظلم نے اس سے چھین لی تھی۔ عمران نے نمرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ نمرہ کو اب عمران پر اندھا اعتبار ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ عمران جو بھی کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب بہت خوبصورت تھا، جس میں صرف خوشیاں تھیں، محبت تھی اور عزت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمرہ کی زندگی میں ایک بہت خوبصورت اور گہرا سکون آ چکا تھا۔ وہ عمران کے ساتھ اس بڑے سے اور شاندار گھر میں ایک ملکہ کی طرح رہ رہی تھی۔ عمران اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتا تھا اور اسے اتنی عزت دیتا تھا کہ نمرہ کو لگتا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے اور اس کے پچھلے سارے دکھ بس ایک برا خواب تھے۔ لیکن اس کے دل میں ابھی بھی یہ سوال ہر وقت موجود رہتا تھا کہ عمران جیسے اتنے بڑے پڑھے لکھے اور طاقتور انسان نے اس جیسی غریب اور بدصورت ہاتھ والی یتیم لڑکی کو کیوں اپنایا اور وہ اس سے اتنی اندھی محبت کیوں کرتا ہے۔ ایک رات جب گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور باہر ہلکی ہلکی سرد
ہوا چل رہی تھی۔ عمران نمرہ کے کمرے میں آیا اور اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری تھی جس کے صفحات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیلے پڑ چکے تھے۔ عمران کا چہرہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک بہت گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈائری نمرہ کے سامنے رکھی اور اس میں سے ایک پرانی اور کچھ دھندلی سی تصویریں نکال کر نمرہ کے ہاتھ میں دے دی۔ نمرہ نے حیرت سے اس تصویر کو دیکھا اور جیسے ہی اس کی نظر اس تصویروں پر پڑی اس کا پورا جسم ایک دم سن ہو گیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے ہاتھ ڈر اور حیرت کی وجہ سے بری طرح کانپنے لگے۔ اس تصویر میں ایک بہت ہی مہربان اور ہنستا مسکراتا ہوا آدمی کھڑا تھا جس نے ایک چھوٹی سی بچی کو بہت پیار سے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا غریب لڑکا بھی کھڑا تھا۔ نمرہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل و دماغ پر بہت بھاری ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے باپ کی تھی، اور وہ چھوٹی بچی وہ خود تھی، اور وہ چھوٹا سا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ عمران تھا۔ نمرہ کے ذہن میں پچھلے 15 سالوں کی وہ تمام دھندلی اور بھلائی ہوئی یادیں اچانک ایک خوفناک طوفان کی طرح تازہ ہو گئیں، اور وہ ماضی کے اس بھیانک اور دردناک عذاب میں چلی گئی جہاں وہ ایک بہت چھوٹی سی بچی تھی اور اس کا باپ ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، اور وہ ایک بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا جو سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ عمران اس وقت ایک غریب اور یتیم لڑکا تھا جو اس فیکٹری میں چھوٹی موٹی مزدوری کرتا تھا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ نمرہ کا باپ عمران سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اسے اپنے سگے بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ دن نمرہ کی زندگی کا سب سے کالا اور خوفناک دن تھا جب فیکٹری میں اچانک ایک بہت ہی ہولناک اور خوفناک آگ لگ گئی تھی۔ آگ کے شعلے اتنی تیزی سے پھیلے تھے کہ کسی کو بھی اپنی جان بچانے کا اور باہر بھاگنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہر طرف کالا دھواں ہی دھواں تھا اور لوگوں کی چیخو پکار اور رونے کی آوازوں سے آسمان ہل رہا تھا۔ چھوٹی سی نمرہ اس وقت فیکٹری کی اوپری منزل پر موجود تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے وہ گھبرا کر ایک پرانے لوہے کی لفٹ میں چھپ گئی تھی۔ لفٹ تاروں کے جلنے کی وجہ سے بیچ میں پھنس کر رک گئی تھی، اور دوسری طرف چھوٹا سا عمران فیکٹری کے بالکل بیچ میں آگ کے بڑے بڑے شعلوں میں بری طرح گھر چکا تھا۔ اس کے چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی اور اس کے بچنے کا اور باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ عمران رو رو کر مدد کے لیے پکار رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ سب مزدور اپنی جانیں بچا کر فیکٹری سے بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں نمرہ کا باپ جو اپنی جان بچا کر بحفاظت باہر جا چکا تھا، اسے اچانک یاد آ گیا کہ غریب عمران اور اس کی اپنی سگی بیٹی نمرہ تو ابھی تک اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ شخص اتنا عظیم تھا کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس بھڑکتی ہوئی اور خوفناک آگ میں دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے اور موت ہر طرف ناچ رہی ہے۔ ایک طرف چھوٹا عمران آگ کے بالکل درمیان میں پھنسا ہوا ہے اور جلنے کے قریب تھا، اور دوسری طرف اس کی اپنی سگی بیٹی نمرہ اس بند لفٹ میں پھنسی ہوئی رو رہی تھی اور مدد کے لیے اپنے باپ کو پکار رہی تھی جس کے چاروں طرف آگ کے شعلے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ نمرہ کے باپ کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے ایک سیکنڈ کے اندر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پہلے کسے بچائے۔ عمران کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور اگر اسے 1 منٹ اور بھی وہاں چھوڑ دیا جاتا تو وہ زندہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ نمرہ کے باپ نے ایک بہت ہی مشکل اور دل چیر دینے والا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے اپنی سگی بیٹی کی طرف جانے کی بجائے پہلے اس غریب اور یتیم عمران کی طرف دوڑ لگائی۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے کپڑوں کے جلنے کی پرواہ کیے بغیر عمران کو ان آگ کے خوفناک شعلوں سے باہر کھینچ نکالا
اور اسے ایک محفوظ جگہ پر زور سے دھکا دے دیا تاکہ وہ بچ جائے۔ عمران بری طرح سے رو رہا تھا اور دھویں کی وجہ سے کھانس رہا تھا، لیکن باپ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ عمران کو بحفاظت نکالنے کے بعد نمرہ کا باپ فوراً اس لوہے کی لفٹ کی طرف بھاگا تھا جہاں چھوٹی سی نمرہ موت کے خوف سے چیخ چلا رہی تھی۔ باپ نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس بند لفٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ لفٹ لوہے کی تھی اور وہ آگ کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی۔ باپ کے ہاتھ بری طرح جل رہے تھے، لیکن اسے ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ اس نے پوری جان لگا کر دروازہ توڑا اور نمرہ کو باہر کھینچا، لیکن اسی وقت فیکٹری کی چھت کا ایک بہت بڑا اور سلگتا ہوا حصہ سیدھا نمرہ کے دائیں ہاتھ پر آ کر گرا۔ چھوٹی سی نمرہ کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ پوری فیکٹری میں گونجی اور اس کا وہ نازک سا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بری طرح جھلس گیا۔ باپ نے جلدی سے اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آگ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن تب تک فیکٹری کی چھت تیزی سے گرنا شروع ہو گئی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے باپ کا دم گھٹ چکا تھا۔ اس کے پھیپھڑوں میں دھواں بھر چکا تھا اور وہ عمران اور نمرہ کو لے کر فیکٹری کے دروازے تک تو پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کا جسم بری طرح جل چکا تھا اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ موت اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا۔ اس نے اپنے کانپتے اور جلے ہوئے ہاتھوں سے عمران کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑا اور اسے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی سگی بیٹی کو خطرے میں ڈالا اور اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے جل گیا۔ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میری بچی بالکل اکیلی اور یتیم ہو گئی ہے۔ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو عمران، مجھ سے مرنے سے پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم ساری زندگی میری اس معصوم بیٹی کا خیال رکھو گے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے اور اس کے اس جلے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اسے کبھی رونے نہیں دو گے۔ یہ میری آخری امانت ہے تمہارے پاس۔ عمران، جو خود ایک چھوٹا سا اور ڈرا ہوا بچہ تھا، وہ روتے ہوئے نمرہ کے باپ کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن نمرہ کو کبھی رونے نہیں دے گا اور وہ ہمیشہ اس کا محافظ بن کر اس کا خیال رکھے گا۔ یہ وعدہ سنتے ہی نمرہ کے باپ کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سارا بھیانک منظر یاد آتے ہی نمرہ کے منہ سے ایک بہت ہی دل چیر دینے والی اور دردناک چیخ نکلی اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے ہاتھ سے وہ پرانی تصویر چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے ماتھے کو پیٹنے لگی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کا باپ کتنا عظیم تھا اور عمران وہی چھوٹا لڑکا تھا جس کے لیے اس کے باپ نے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر نمرہ کو فرش سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ وہ نمرہ کے بالوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہاں نمرہ، میں ہی وہی عمران ہوں، اور وہ بدقسمت اور غریب عمران جس کی جان بچانے کے لیے تمہارے عظیم باپ نے اپنی جان دے دی اور تمہارا یہ معصوم اور خوبصورت ہاتھ جلا دیا۔ نمرہ روتے ہوئے عمران کے سینے پر مکے مار رہی تھی اور بول رہی تھی کہ پھر آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ آپ نے مجھے ان ظالم لوگوں کے پاس کیوں چھوڑ دیا تھا جہاں کلثوم مومانی مجھے روز مارتی تھی اور مجھے نکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا؟ عمران نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ نمرہ، جب تمہارے باپ کی موت ہوئی تو وہاں بہت بڑا ہنگامہ مچ گیا۔ کلثوم مومانی اور ان کے ظالم شوہر نے فوراً آ کر تمہیں اپنے قبضے میں لے لیا اور مجھے دھکے دے کر اور مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ میں غریب اور یتیم بچہ تھا، میری کوئی نہیں سنتا تھا اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔
ممانی نے تمہارے باپ کی ساری دولت پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے وہاں سے بھگا دیا اور تمہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ میں روتا رہا، چیختا چلاتا رہا، ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن انہوں نے مجھے تم سے ملنے نہیں دیا۔ میں نے اسی دن اور روتے ہوئے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ میں ایک دن اتنا بڑا اور طاقتور انسان بنوں گا کہ تم تک پہنچ سکوں۔ میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی، میں نے کوڑے کے ڈھیر سے کھانا کھایا، میں نے سڑکوں پر راتیں گزاری، میں نے اسٹریٹ لائٹس کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کی، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ میرے دل میں صرف ایک ہی آگ جل رہی تھی کہ مجھے اپنے محسن کی بیٹی کو ڈھونڈنا ہے اور اپنا وعدہ پورا کرنا ہے جو میں نے تمہارے مرتے ہوئے باپ سے کیا تھا۔ میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، میں نے شہر کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، کوئی گلی نہیں چھوڑی، لیکن مومانی نے تمہیں اتنی خاموشی سے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا کہ مجھے تمہارا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ میں تڑپتا رہا، روتا رہا، اور جب میں پڑھ لکھ کر کمشنر بن گیا تو میری زندگی کا سب سے پہلا اور آخری مقصد تمہیں تلاش کرنا تھا، اور پھر قسمت خود مجھے اس ظالم عورت کے گھر لے گئی۔ جب تم نے ڈر کر میرے سامنے وہ چائے گرائی اور میں نے تمہارا وہ جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ میرا دل خوشی اور دکھ کے مارے پھٹنے لگا کہ میں نے 15 سال کے لمبے اور اذیت ناک انتظار کے بعد اپنی اس امانت کو ڈھونڈ لیا ہے جسے میں در در تلاش کر رہا تھا۔ نمرا یہ سب سن کر حیرت اور محبت کے ایک عجیب سے سمندر میں ڈوب گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمران کے اس پاگل پن اور اس کی سچی محبت پر حیران ہو یا اپنے باپ کی اس عظیم قربانی پر روئے جس نے ان دونوں کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ عمران نے نمرا کا وہ جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا کر بہت دیر تک عقیدت سے چومتا رہا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نمرا، تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم میری زندگی، میری سانس اور میرا وہ غرور ہو جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی کی محنت کی ہے اور ہر دکھ تکلیف برداشت کی ہے۔ تمہارا یہ جلا ہوا ہاتھ بدصورت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت اور مقدس چیز ہے، کیونکہ اسی ہاتھ کی قربانی کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ یہ ہاتھ میرے احسان کی نشانی ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اس ہاتھ کی اسی طرح سے پوجا کرتا رہوں گا اور تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ نمرا کے دل سے سارا بوجھ، سارا ڈر اور ساری پریشانی ایک ہی لمحے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس نے عمران کو اور بھی مضبوطی سے گلے سے لگا لیا اور اس کی ہچکیاں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ آنسو اب کسی دکھ یا تکلیف کے نہیں تھے، بلکہ یہ اس انتہائی گہری اور سچی خوشی کے آنسو تھے جو انسان بہت بڑی تکلیف کے بعد ملتی ہے۔ نمرا کو اپنا وہ کھویا ہوا مقام، وہ اپنی وہ کھوئی ہوئی پہچان اور اپنا وہ سچا پیار مل گیا جس کے لیے وہ ساری عمر ترستی رہی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ عمران اس کی اس بے پناہ عزت اور محبت کے پیچھے کتنی بڑی سچائی اور کتنا احسان احسان چھپا ہوا تھا۔ عمران کو بھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھوں سے 15 سال پرانا وہ بھاری بوجھ اتر گیا جو اس نے نمرا کے باپ کو مرتے وقت دیا تھا۔ اس کا وعدہ پورا ہو گیا اور اس نے اپنی کھوئی ہوئی امانت کو پا لیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے، اور ان کے یہ آنسو ان کی محبت، ان کی سچائی اور ان کی عظیم قربانی کی گواہی دے رہے۔ آج وہ دونوں مکمل ہو گئے تھے۔ عمران کی محنت اور اس کا سالوں کا صبر رنگ لایا تھا، اور نمرا کی خاموش تکالیف اور اس کے صبر کا پھل اسے اس قدر خوبصورت شکل میں ملا تھا کہ وہ ساری دنیا کی خوشیاں اور اپنے ماضی کے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اتنی شدت سے پایا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور روشن رات تھی جس نے ماضی کے تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا اور انہیں ایک ایسی محبت کے
اٹوٹ رشتے میں باندھ دیا تھا کہ جس کی بنیاد ایک سچے وعدے اور ایک عظیم قربانی پر رکھی گئی، اور یوں ان دونوں کی تکالیف بھری زندگی کا ایک ایسا خوبصورت اور پرسکون انجام ہوا جیسے وہ ساری زندگی اپنی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے سچی خوشی کے طور پر مناتے رہے، اور ان کا یہ ملاپ دنیا کے لیے ایک زندہ مثال بن گیا کہ سچی محبت اور سچے وعدے کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتے، اور قدرت ہمیشہ صبر اور قربانی کرنے والوں کو بہترین صلہ دیتی ہے۔ آج وہ دونوں اسی صلے کی شکل میں ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی منزل پا چکے تھے، اور ان کے دل میں ایک ہی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہے تھے، جس میں صرف اور صرف ایک دوسرے کو پا لینے کی بے پناہ خوشی اور سکون تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔